خیال کیا ہے؟ سوچ کیا شے ہے؟ کیا ہم واقعی سوچتے ہیں؟ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انسان ہرگز کچھ بھی نہیں سوچتا، ہم صرف محرک کا جواب دیتے ہیں۔ سوچ اپنی اصل میں ایک مردہ شے ہے۔ سوچ ذہن میں پیدا نہیں ہو رہی، یہ خود بخود وقوع پذیر نہیں ہو رہی۔ سوچ باہر ہے، یہ اندرونی نہیں ہے۔ محرک باہر ہے، یہ بہت پیچیدہ سوال ہے۔ آئیے پیاز کے چھلکے کی تہیں اتارنا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آخر میں کیا بچتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کی بات شروع ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے جو اپنے خیالوں میں آدم اور حوا کو آسمان سے زمین پر اترتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ میں تصوراتی بناوٹ نہیں ہے۔ اللہ پاک فکشن کو نہیں، حقیقت کو پسند کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، سب سے بڑا عالم۔ وہ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتا جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو۔ بندر سے انسان بننے کے عمل کو نہ بھی مانا جائے تو یہ بات پھر بھی طے ہے کہ قرآن کہتا ہے انسان پر ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اگر وہ ہمارے جیسا ہی کوئی انسان بھی تھا تو لازمی امر ہے کہ جانوروں کے قریب تر زندگی گزارتا تھا۔ ہماری خصلتیں بھی اس امر کی شہادت دیتی ہیں۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی جانور کی صفت ہوا کرتی ہے۔ جیسے کوئی بھیڑیا صفت شیر کی طرح بہادر، لومڑی کی طرح چالاک اور سانپ کی طرح خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اس اولین دور کے انسان میں عقل و فہم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 128۔ ہم نے تمام جانوں کو بخل پر حاضر کیا۔ یہ کون سا بخل ہے جو انسان سمیت ہر زندہ شے میں حاضر ہے؟ ہر قیمت پر اپنی جان بچائے رکھنے کی جبلت سب سے بڑا بخل ہے کہ کوئی مرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ آغاز ہوا تو ہر طرف موت کی بادشاہی تھی، انسان کے پاس عقل تھی نہ ہی علم۔ نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے تمام جانداروں کے ساتھ انسان بھی تیزی سے مر رہا تھا۔ ہر شے اس کی دشمن تھی، کبھی سانپ نے کاٹ کھایا تو کبھی کسی کھائی سے نیچے جا گرا، کبھی درندوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تو کبھی پانی میں ڈوب مرا۔ پھر ایک دن اس نے مرنے سے انکار کر دیا۔ 100 میں سے 99 انسان پہاڑ سے گر کر مرے، لیکن آخری انسان نے موت کے شدید ترین تیز ہوتے محرک کو جواب دے دیا۔ نیچے ایسا کیا ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا؟ اسے پہلی بار خوف کے سرد احساس سے شناسائی ہوئی۔ میں ایسا نہیں کروں گا جیسا مجھ سے پہلے والے کر رہے ہیں۔ حادثہ ٹل گیا، وہ بچ گیا، زندگی کو قرار آنے لگا۔ انسان نے ہٹ اینڈ ٹرائل سے سیکھنا شروع کیا اور پھر وہ سوچتا ہوا انسان بن گیا۔ ہزاروں سال گزرتے چلے گئے، محرک کی تعداد بے اندازہ بڑھتی گئی اور اس کے رد عمل میں جواب بھی بڑھتا گیا۔ نسل در نسل یہ معلومات، یہ ڈیٹا شفٹ ہوتا رہا۔ کچھ جینز سے اور بہت سا علم کے طور پر بھی انسان کی نسل کو آگے منتقل ہو رہا تھا، جس کے نتیجے میں انسان ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سوچنے والا بنتا چلا گیا۔ اسی دوران خالق کائنات نے آسمانی کتابوں کو انبیاء، رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اتارا۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ محرک کا جواب تو جانور بھی دے رہا تھا، ہرن شیر کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، مگر انسان کی قابلیت اور تھی، اس میں شعور تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 2، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بھون سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ صرف زمینی محرک سے آدمی کبھی انسان نہ بن سکتا تھا، اس لیے اللہ نے کتابیں اتاری، انبیاء بھیجے۔ یہ نسل انسان کے استاد تھے، انہوں نے انسان کو اللہ کی کتابوں سے اچھے برے کی تمیز سکھائی تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ معاشرہ وجود میں لانے کی طاقت صرف اور صرف آسمانی مذہب میں ہوتی ہے۔ اگر الہامی مذاہب نہ آتے تو معاشرہ کبھی وجود نہ پا سکتا۔ انسان سوچتا نہیں ہے، صرف محرک کو جواب دیتا ہے۔ خیال ایک میموری ہے، یادداشت ہے۔ ذہن میں خیالات کی مخصوص ترتیب یعنی پیٹرنز ہوتے ہیں۔ جیسے جوتا ایک محرک ہے جس کا جواب
رسپانس جو ہے وہ پاؤں ہے، مگر اس کا ایک پیٹرن ہے جس میں ایسی تمام میموریز ایک ہی جگہ محفوظ ہیں جن کا تعلق جوتے اور پاؤں سے ہو سکتا ہے۔ انسان اپنے خیالوں سے سوچتا ہوا تصورات کے جہاں آباد کرتا ہے، لوگوں سے بدلے لیتا ہے، گزر چکے واقعات کو دہراتا ہے، خیالی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتا، محبوبہ سے ملاقاتیں کرتا اور اپنی سوچوں میں عمارت کی بلندیوں کو جاتا انسان۔ یہ سب ذہنی خود لذتی ہے جس کا کام یا زیادہ کچھ عرصہ تا دیر یا ہمیشہ ہم سب شکار ہوتے ہیں۔ موضوع کی طوالت کا خطرہ نہ ہو تو صرف اس ایک موضوع پر ہی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن مقصد چونکہ صرف نفس کی پہچان ہے، اس لیے اسے تشنا چھوڑ کر آگے بڑھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نفس کو اور زیادہ جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔